اور اسے تحریر کرنے والے، جمع کرنے والے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور فتح الملفوظ شریف جب سے لے کر آج تک چھپتی چلی آ رہی ہے. بریلی شریف سے بھی چھپی، کانپور سے بھی چھپی، دلی سے بھی چھپی، اور دوسرے ملکوں سے بھی یہ کتاب کئی بار چھپی. ساؤتھ افریقہ سے بھی چھپی، ہالینڈ سے بھی چھپی، اور الملفوظ کا انگلش ترجمہ ساؤتھ افریقہ سے کئی مرتبہ چھپ چکا. الملفوظ بہت چھپی، لیکن ان دعوت اسلامی والوں نے بھی سوچا کہ ہم الملفوظ چھاپیں. چھاپی ضرور انہوں نے، بڑی خوشی ہوئی لوگوں کو، دیکھو الملفوظ چھاپی، اور اس میں احادیث کریمہ کی، آیات مقدسہ کی تخریج کر دی. یعنی کوئی آیت تھی تو آیت نمبر لکھ دیا، کوئی حدیث تھی تو اس کا حوالہ لکھ دیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا کام کیا؟ ایک کام تو یہ کیا کہ ہر واقعے کے اوپر سرخی لگائی، اور بہت سی جگہوں پر ایسی سرخی لگائی جو دعوت اسلامی کی اصطلاحات کی سرخی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش. میں 4.5 سال تک دعوت اسلامی میں رہا ہوں، مجھے سب اصطلاحیں معلوم ہیں. دعوت انفرادی کوشش یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح، یعنی اکیلے میں کسی آدمی کو سمجھانا، الگ الگ بٹھا کر لوگوں کو سمجھانا، اجتماعی طور پر انفرادی کوشش. اعلیٰ حضرت کی انفرادی کوشش، یہ عنوان لگایا. ایسے ہی 2-4 عنوان پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی دعوت اسلامی کے مبلغ تھے، وہ بھی انفرادی کوشش کرتے تھے. ان کی اصطلاح. پھر اس کے بعد دوسری بڑی غلطی یہ کی ہے انہوں نے کہ اعلیٰ حضرت کی الملفوظ میں سے 7 جگہوں پر کم سے کم مجھے معلوم ہے، ابھی اور تحقیق چل رہی ہے کتنی جگہوں پر اعلیٰ حضرت کی کئی باتیں الملفوظ سے اڑا دی ہے ہی نہیں. الملفوظ کے اندر انہوں نے چھاپی تو اس میں نہیں ہے، دوسرے لوگ چھاپ رہے ہیں تو اس میں ہے. تم کچھ بھی کرتے جاؤ، الکوہل کو جائز قرار دے دو، تم تصویر کو جائز قرار دے دو، تم کارٹون کو جائز قرار دے دو، اعلیٰ حضرت کی ملفوظ میں منمانی کرو، اور ہم کو کہا جائے کہ خاموش رہو. اے مسلمانوں جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو، اے مسلمانوں، اے سنیوں جو سنیت کا دم بھرتے ہو، بتاؤ کہ اتنی ساری باتوں کے بعد کیا خاموش رہنا چاہیے؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ. جس وقت ٹیلی ویژن کو انہوں نے جائز قرار دیا تھا، تو اس وقت معاملہ یہ ہوا کہ مسجدوں کے ممبر پر لیپ ٹاپ پر عطار کی تصویریں اور تقریریں دکھائی جا رہی تھی. رائے پور کی ایک مسجد کے ذمہ داروں نے ان سے جا کر کہا کہ دیکھو بھائی، یہ مسجد کے اندر آپ لیپ ٹاپ پر تصویر نہیں دکھا سکتے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ صاحب یہ تو ہمارے طریقہ کار میں ہے. یعنی پاکستان سے یہ طریقہ بن گیا کہ مسجدوں میں لیپ ٹاپ اور اسکرین لگاؤ، مسجدوں کے اندر تصویر لگاؤ، مسجدوں کے اندر اسکرین لگاؤ، یہ ہمارے طریقہ کار کے اندر موجود ہے. جب آپ نے ہم کو اجتماع کی اجازت دے دی تو اب ہماری مرضی میں جو آئے گا وہ ہم کریں گے. تو مسجد کمیٹی والوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں مسلک کے اعلیٰ حضرت کے دائرے میں رہ کر دین کی خدمت کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن جب ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم مسجد کی حرمت کو پامال کر رہے ہو، مسجد کی بے حرمتی کر رہے ہو، تو ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے. انہیں مسجد سے نکال دیا گیا. رائے پور کی عیدگاہ میں اعلان ہوا، اشرفی، رضوی، نقشبندی، سہروردی، سارے سلسلے والوں نے مل کر اعلان کیا کہ کوئی بھی دعوت اسلامی کو چندہ نہ دے، فطرہ نہ دے، کوئی بھی دعوت اسلامی والے کو قربانی میں حصہ نہ دے. یہ ضد کہ ہم تو مسجد میں لگائیں گے، ممبر پر لیپ ٹاپ لگائیں گے. پھر سوال قائم کیا گیا، جواب آیا کہ مسجد کے اندر لیپ ٹاپ میں جاندار کی تصویریں دکھانا مسجد کی عزت کے خلاف ہے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کو مسجد سے نکال دیا گیا. اس کے بعد بھی جب رمضان آئے تو شیگاؤں کی مسجد میں جن لوگوں کو اعتکاف میں بٹھایا گیا تھا ان لوگوں کی سوتے ہوئے ویڈیوگرافی مسجد میں، افطار کرتے ہوئے مسجد میں ویڈیوگرافی، سحری کرتے ہوئے مسجد میں ویڈیوگرافی، درس کے حلقہ دیتے ہوئے مسجد میں ویڈیوگرافی. اور جب وہاں کی مسجد والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا، تو انہوں نے کہا صاحب یہ سب ہم کو ہمارے باپا کو پاکستان میں دکھانا پڑتا ہے، اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ مسجد میں ناجائز کام کیے بغیر اس کو بھی اعتبار نہیں آتا ہے جو اپنے مبلغین سے مسجد میں ویڈیوگرافی کراتا ہے. بتاؤ کیا ایسا شخص مسلک کے اعلیٰ حضرت پر قائم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تاج الشریعہ نے فرمایا کہ دعوت اسلامی مسلک کے اعلیٰ حضرت
بچو، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے تمہیں بچنا ضرور۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو ان سے بچاؤ۔ ایک بات میں عرض کروں حضرت، ایک نقطے کی بات ہے، تھوڑے غور و فکر کرنے والے سنجیدہ حضرات میری بات کو ذرا جلدی سمجھیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جواب دیں گے کہ بھیا ویڈیو کی تصویر میں اختلاف ہے، کچھ عالموں نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے، اس لیے ہم نے جو ہے اس کو استعمال کر لیا۔ یہ ان کا جواب ہوتا ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ محفل سما بھی اختلافی مسئلہ ہے؟ وہ محفل سما کہ جس کے اندر موسیقی ہو وہ تو کوئی اختلافی نہیں، سارے مشائخ اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں۔ اور وہ محفل سما کے جس میں موسیقی نہیں ہو، صرف غنا ہو، اس محفل سما کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ مشائخ نے کہا کہ ناجائز ہے اور کچھ مشائخ نے کہا جائز ہے۔ تو اس اختلاف کا اثر یہ ہوا کہ بزرگوں کی خانقاہوں میں جہاں جہاں خانقاہ تھی وہیں مسجد بھی ہے، اور جہاں جہاں وہاں پر خانقاہیں اور وہ محفل سما والے لوگ ہیں تو ایک سما خانہ الگ سے بنا ہوا۔ کیوں اجمیر میں سما خانہ الگ سے بنا ہوا ہے؟ کیوں رڑکی میں سما خانہ الگ سے بنا ہوا ہے؟ کیوں دوسرے مقامات میں سما خانہ الگ سے بنا ہوا ہے؟ اس لیے کہ سما کا مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، اور ایسا اختلافی مسئلہ مسجد میں انجام نہیں دیا جائے گا، مسجد میں محفل سما نہیں دی جائے گی۔ تو جو اختلافی مسئلہ تھا غریب نواز نے بتا دیا کہ وہ مسجد میں انجام نہیں دیا جا سکتا، لیکن دعوت اسلامی والے ضد کرتے ہیں کہ اختلافی کیوں نہ ہو، ہمارے بابا نے کر دیا تو مسجد میں بھی دکھائی، اسکرین لگا دی۔ اور آج بھی پاکستان میں ان کے مرکز کی مسجد کے اندر 12 بائی 36 انچ کا اسکرین لگا، ادھر نماز ختم ہوئی ادھر اسکرین چالو۔ اب اگر کوئی بعد میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے تب بھی تصویر سامنے، اور ضد یہ ہٹ درمی ہے کہ یہ تو تصویر نہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کہا کہ تاج الشریعہ نے فرما دیا کہ وہ تصویر ہے، تو تاج الشریعہ کی اور تاج الشریعہ کے وہ غلام جو علمی ماحول میں رہتے ہیں ان کی بات الگ ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ اسکرین پر آنے والی تصویر جاندار کی تصویر نہیں ہے، یہ ریز ہے، یہ شعاعیں ہیں، تو کان کھول کر سن لو، یہاں سے لے کر پاکستان تک جتنے حمایتی آپ کے مفتی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویر نہیں ہے، یہ آئینے کی طرح ہے، یہ تو عکس ہے، یہ تو ریز ہے، یہاں سے پاکستان تک سب کو بلا لو، سارے مفتی ایک طرف اور ان مفتیوں کے سردار تاج الشریعہ اپنی جگہ پر، ان سارے مفتی اور علماء کے قدموں کی دھول، یہ خادم اکیلا تنہا ہوگا اور تمہارے سارے مفتی ہوں گے۔ تم یہ ثابت کرو کہ وہ تصویر نہیں ہے، اور فقیر ثابت دکھائے گا کہ وہ تصویر ہے۔ قرآن حدیث کی روشنی وہ تصویر ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے، تو پھر اب ضد کیوں کرتے ہو؟ اس لیے باز آ جاؤ۔ الملفوظ انہوں نے چھاپی تو اس میں سے نکال دی کچھ بار، کیا نکالا اس میں سے؟ ایک جگہ اعلیٰ حضرت سے کوئی عرض کر رہا ہے تو الملفوظ کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ حضرت کسی نے سوال کیا تو اس کو عرض لکھا گیا ہے، اور جو جواب دیا گیا ہے اعلیٰ حضرت کا جو جواب ہے اس کو ارشاد لکھا گیا ہے۔ عرض میں یہ ہے کہ حضور وہابیوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا کیسا ہے؟ ارشاد حضرت کا یہ ہے کہ وہابیوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنا فضول ہے، اس لیے کہ قرآن شریف میں آ چکا ثم لا یعودون، اور جو توبہ کر چکا وہ وہابی نہیں تھا، وہابی ہو چلا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا جواب۔ انہوں نے جب الملفوظ چھاپی تو یہ عرض بھی نکال دی اور یہ ارشاد بھی نکال۔ کیوں نکالا؟ جب الملفوظ کے اندر مفتی اعظم نے قائم رکھا، سارے علماء اہل سنت نے قائم رکھا، تو تم کون ہو کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب میں خرد برد کرو، اپنی مرضی سے کچھ باتوں کو نکالو؟ تم اعلیٰ حضرت کی الملفوظ میں خرد برد کر سکتے ہو تو فتاوی رضویہ میں بھی خرد برد کر سکتے ہو، اور جب فتاوی رضویہ میں خرد برد کر سکتے ہو تو احادیث کی کتابوں میں خرد برد کر سکتے ہو۔ اس لیے اب دعوت اسلامی کسی بھی طرح لائق اعتبار نہیں رہی۔ بتائیے، جو تحریک کرے، جو خرد برد کرے، اور یہیں پر ایک بات کر دوں میں کہ الملفوظ کے اندر صرف یہی ایک بات نہیں بلکہ اس کے اندر سے اور بھی باتیں اپنی مرضی سے نکال دی۔ میں نے ان کے ایک مبلغ سے پوچھا
کیا آپ نے المنفوس سے یہ باتیں کیوں نکالی؟ کیا ضرورت تھی آپ کو ان باتوں کو نکالنے کی؟ تو اس کا جواب تھا کہ حضرت وہابی دیوبندی انہی باتوں پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو اثر نہیں فضول ہے، دیوبندی اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایک اور بات ہے کہ الحمدللہ نماز جنازہ میں نے پڑھا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کی آیت کا اقتباس لکھا، اس کو آیت انہوں نے بنا دی، تو کہا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آیت کیوں نہیں ہے یہاں پر۔ تو دیوبندی وہابی بہت اعتراض کر سکتے ہیں، ان عبارتوں پر کرتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ وہ عبارت ہی نکال دو تو اعتراض ہی نہیں رہے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گا بانسری، اس لیے ہم نے عبارت نکال دی۔ ارے بیوقوف، وہابی دیوبندی غلط اعتراض کرتا ہے اور تو ڈر کے ان کی باتوں، ان کی اعتراض کی بنیاد پر اپنی کتابوں میں سے کی باتوں کو نکالے گا۔ وہ تو فتاوی رضویہ پر بھی اعتراض کر رہا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں پر بھی اعتراض کر رہا ہے، تو کیا حدیث کی کتابوں سے حدیثیں نکالو گے؟ اگر تم جواب نہیں دے سکتے تو نہ دو۔ اگر تمہارے اندر جواب دینے کی دیوبندیوں کی تاب نہیں ہے اور تم نے اپنے اندر کوئی وہابیوں دیوبندیوں کا رد کرنے والا جواب دینے والا پیدا نہیں کیا ہے، تو تم نے ملفوظ کو چھاپا ہی کیوں تھا؟ اور چھاپا تھا تو منو انچھاپتے۔ سن لو، دنیا کے کسی کونے میں الملفوظ اور اعلیٰ حضرت کی کسی بھی عبارت پر دنیا میں کوئی بھی اعتراض کرے تو تم اگر جواب نہیں دے سکتے، ایسے موقع پر علماء کے اس خادم کو یاد کر لینا، علامہ زیار مصطفیٰ کو بلا لینا، حضور سے ملت کو بلا لینا، اور متعدد اہل سنت والجماعت کے مناظرین موجود ہیں، کسی کو بھی بلا لو گے تو ہر بات کا شافی جواب ہے۔ اور تم بولتے ہو کہ وہ جواب، وہ اعتراض کرتے ہیں اس لیے ہم نے نکال دیا، وہ اعتراض کرتے ہیں اس لیے ہم نے نکال دیا۔ تو یہ کون سی تک ہے کہ باطل فرقہ اعتراض کرے اور تم کتابوں میں سے بات نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ نکالتے جاؤ؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو بتاؤ، اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب میں خرد برد کرنا یہ کوئی ایسی بات ہے جس کو آپ مسلک کے اعلیٰ حضرت والا بولیں گے؟ یہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سراسر خلاف۔ اپنی کتابوں کے اندر قابل اعتراض باتوں کو بغیر توبہ اور بغیر رجوع کے نکال دینے والے وہابی دیوبندی ہیں۔ دیوبندی نے اشرف علی تھانوی کی کتابوں سے کچھ عبارتوں کو بدل دیا، اسماعیل دہلوی کی کتاب سے کچھ عبارتوں کو نکال دیا۔ یہ دیوبندیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے عبارتیں نکالتے ہیں، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سنی تو ڈٹ کر اپنی ہر بات پر قائم رہتا ہے، اور اس لیے قائم رہتا ہے کہ سنی کا جملہ جملہ حق پر ہوتا ہے، سنی کا جملہ جملہ حق پر قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی بات پر ہم ڈٹے رہتے ہیں، اور اس لیے نہیں ڈٹے رہتے کہ ہم ضدی ہیں، اس لیے ڈٹے رہتے ہیں کہ یہی حق اور اس سے کچھ کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ ایسی صورتوں میں آپ کو اتنی سب باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ کیوں نہیں، اور ان سے کیوں بچنا چاہیے۔ آج کا ٹائم، آج کا وقت اتنا ایسا وقت آ چکا ہے کہ بالکل اپنے ایمان پر اور حق پر قائم رہنا انتہائی مشکل ہو جائے گا، اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ آخری دور میں ایمان پر قائم ہونا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارے کا رکھنا جتنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ ایسے دور میں پیارے ہمارے بہت سارے سنی بھائی الجھن پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے آخری میں لاسٹ میں ایک الجھن بتاؤں اور اس کا علاج بتاؤں۔ الجھن یہ بتاتے ہیں کہ یار کیا معلوم کیا معاملہ ہے۔ سنیوں کے اندر ایک طاہر قادری اٹھا تھا، اور یہ مولانا لوگ بولتے ہیں کہ ایک یہ دعوت اسلامی والے اٹھے تھے، عوام میں کام کر رہے تھے، تو بولتے اس سے بھی بچو، اور تھوڑا بہت بچے نہیں بچے، وہ بمبئی کے علاقے میں سنی دعوت اسلامی تھی تو بولے اس سے بھی بچو۔ تو اب ہمارے پاس تحریک کون سی ہے، ہم کیا کریں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اے سنیوں اور اے مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے والوں، سنو، کسی کے پاس میں تحریک کے نام پر ایک پلیٹ فارم ہے، کسی کے نام پر منہاج کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے، کسی کے نام پر کسی کے پاس دعوت کے نام سے ایک تحریک ہے، لیکن سنیوں کے پاس آج سے نہیں تقریباً 60 سالوں سے مضبوط تحریک، مضبوط پلیٹ فارم مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پلیٹ فارم ہے، اور آج تک حقانیت کسی بنیاد پر قائم رہی۔ یہ حق اس وقت
وقت بھی قائم تھا کہ جب منہاج القرآن نہیں تھی، یہ حق اس وقت بھی قائم تھا جب دعوت اسلامی نہیں تھی، یہ حق اس وقت بھی قائم تھا کہ جب سنی دعوت اسلامی نہیں تھی۔ یہ کس طرح قائم تھا کہ علماء اہل سنت حق پر قائم تھے اور اسی کی طرف تبلیغ کیا تھا۔ جب مضبوط تحریک پہلے سے موجود ہے تو ابھی اور کسی تحریک کی کیا ضرورت ہے؟ مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، اے بھارت کے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، جب ہمارے پاس ہمارے بھارت کی بریلی کی مسلک اعلی حضرت کی مضبوط تحریک موجود ہے تو کسی پاکستانی تحریک کا محتاج کیوں بنتے ہیں؟ میں یاد کر رہا تھا ماشاءاللہ نعرہ رسالت، علماء